نہ وہ تم بدلے نہ ہم طور ہمارے ہیں وہی، نہ وہ تم بدلے نہ ہم طور ہمارے ہیں وہی، فاصلے بڑھ گئے پر قرب تو سارے ہیں وہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، روزانہ سورج صبح طلوع ہوتا ہے پوری شان کے ساتھ، روشنی دے کر شام کو، جیسے اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے، غروب ہو جاتا ہے۔ ایک باپ کی زندگی اس کی اولاد کے نزدیک بالکل ایک سورج کی مانند ہے۔ جتنی دیر وہ چمکتا رہتا ہے اس سے پوری دنیا فائدہ اٹھاتی ہے۔ باپ جتنی دیر تک زندہ رہتا ہے اس کی اولاد اس سے استفادہ کرتی رہتی ہے۔ لیکن جس طرح سورج روزانہ روشنی دے کے غروب ہوتا ہے، انسان کی زندگی بھی ایسے ہی ہے کہ اپنا ایک خاص وقت اس دنیا میں گزار کے وہ یہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے جو قریبی عزیز و اقارب رشتے وہ سب اس دنیا میں رہ جانے والے لوگ صرف اس کی یادوں کے سہارے باقی کا وقت گزارتے ہیں۔ آج ہمیں ایک بہت ہی افسوسناک خبر سننے کو ملی کہ ربوہ میں جب تک وہ رہے، مقبول رہے، مختلف شعبوں میں انہوں نے خدمت دین کی توفیق پائی، پھر جب وہ یہاں جرمنی تشریف لے آئے تو یہاں بھی اپنے علاقے میں مختلف شعبوں میں جماعت کی خدمت کی توفیق پائی۔ بات کر رہا ہوں میں محترم صلاح الدین قمر صاحب کی، جن کی وفات کی خبر ہم سب نے آج سنی۔ جس نے بھی سنی بہت افسوس ہوا، دل غمگین ہوا، باوجود اس کے کہ اتنا زیادہ قریبی تعلق ان کے ساتھ نہ رہا کسی شعبہ میں کام کرنے کا یا محلہ دار ہونے کا، لیکن ان کا چہرہ اتنا شناسا تھا کہ جب بھی ان سے ملاقات ہوتی رہی ربوہ کے حوالے سے، کیونکہ وہ ہمارے سے سینئر تھے، اور خدام الاحمدیہ میں یا طفال الاحمدیہ میں جب وہ ربوہ آئے انہوں نے آ کے ہمیشہ وقت دیا۔ پھر جن دوستوں کے ساتھ ان کا تعلق جس طرح بھی رہا، وہ سب دوست بہت غمگین ہیں، بہت افسوس کی حالت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور باقی جتنے بھی ان کے ساتھ تعلق والے دوست ہیں، ان کے عزیز رشتہ دار، ان کی فیملی، سب کو صبر جمیل عطا کرے۔ اس طرح کی غمناک خبریں سوشل میڈیا کے ذریعے تواتر سے ملنا شروع ہو چکی ہیں۔ آج کے دور میں جہاں لمحہ با لمحہ پوری دنیا ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ادھر کوئی واقعہ ہوتا ہے اگلے لمحے پوری دنیا میں اطلاع پہنچ جاتی ہے۔ ابھی چند روز پہلے کی خبر ہے، غالباً 9 مئی کی، کہ ربوہ میں معروف جو ہومیوپیتھ ڈاکٹر تھے ان کی وفات کی بھی اطلاع ہے، جن کا نام ظہیر الدین بابر تھا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ انصار اللہ کا جو شعبہ ہے اس کے تحت بعض دوسرے علاقوں میں بھی جا کے کیمپ فری لگایا کرتے تھے، ہومیوپیتھک ڈسپینسری انہوں نے فری بنا رکھی تھی۔ اس طرح کے جو خدمت گزار لوگ ہوتے ہیں جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے جو پیچھے رہ جانے والے لوگ جو ان کے فیملی ممبر ہیں ان کا دکھ تو انسان
اندازہ لگا سکتا ہے، لیکن جو دوست جن کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہوتا ہے، بچپن سے کھیلوں میں انہوں نے شرکت کی ہوتی ہے، اسکولوں میں اکٹھے گئے ہوتے ہیں، ان کے اوپر بہت زیادہ تکلیف کا وقت ہوتا ہے۔ آج ہی بات ہو رہی تھی اپنا ڈاکٹر سلطان صاحب سے کہ جو اللہ کے صدر ہیں پاکستان میں، بڑی افسوس کے عالم میں تھے، بڑا دکھ کا اظہار کر رہے تھے۔ اسی طرح ان کے ایک اور دوست ہیں یہاں فرینکفرٹ میں، انہوں نے بتایا کہ مکرم صلاح الدین قمر صاحب جو ہیں، یہ جب ربوہ ان کے والد صاحب نے ان کو پڑھنے کے لیے بھیج دیا، کیونکہ وہ سندھ کے کوئی معروف وہ جہاں وڈیرے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے ایک خاندان میں سے اکیلے نے احمدیت قبول کی اور پھر بچوں کو وہاں پڑھنے کے، اور مطلب کوئی چھوٹے ذمہ دار نہیں بلکہ وہاں سینکڑوں ایکڑ یا مربعوں کے مالک ہیں اور پڑھائی کے لیے، لیکن انہوں نے بہرحال وہاں ربوہ ترجیح دی اور پڑھتے رہے۔ پھر اس کے بعد 80s کے دور میں غالباً وہ تشریف لے آئے یہاں جرمنی۔ آج کچھ عرصہ دیکھیں، انسانی جو زندگی ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ انسان کئی پلان بناتا ہے کہ بھی میں جو ہے یہ کام جو ہے نا یہ میں کرنا ہے، میں اس کو اگلے مہینے یہ کروں گا، پھر اگلے سال میں یہ رکھیں گے اس طرح، لیکن جو موت کا وقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے، ایک دم آتے ہیں اور وہ سارے پلان انسان کے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اب یہ صلاح الدین قمر صاحب اور ان کے جو دوست تھے کلاس فیلوز یا محلہ فیلوز، ان کا پلان تھا کہ ہم اکٹھے مل کے ٹرپ رکھتے ہیں، اکٹھے دوست پوری دنیا سے اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر ہم کوئی 10-15 دن کا ٹرپ یا 10 دن کا ناروے سلیکٹ کیا کافی سال پہلے، اور ابھی ان کا 2 ویک بعد وہاں جانے کا پروگرام بن چکا تھا، فائنل تھا، اور بات ہو رہی تھی ان کے جو دوست ہمارے یہاں امیر صاحب ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہم پلاننگ بالکل ہو چکی تھی، لیکن دیکھیں جب وقت مقرر پاکستان گئے ہیں، وہاں جا کے کچھ بیمار ہوئے ہیں، یہاں آئے ہیں، ڈاکٹرز نے کہا جی یہ کووڈ، اور پھر اس کے ساتھ ان کے اوپر وہ پھیپھڑوں پہ اثر ہوا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا گیا ہے، پھر کوما میں چلے گئے ہیں، پھر اللہ کا بلاوا آ گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسے چند روز قبل جیسے میں نے بتایا وہ ڈاکٹر صاحب جو ربوہ میں ان کی وفات ہوئی، اور عمر دیکھیں یہ 60 کی ایج گیڑ میں یا اراؤنڈ اباؤٹ 60 کے 61 2 3، یہ ایج بیسیکلی اگر انسان غور کرے تو جانے والی نہیں ہے، لیکن خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، خدا بہتر جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا وقت کس وقت جانا بہتر ہے۔ اللہ کی جو حکمت ہے وہ خدا ہی جانتا ہے۔ جو ہم لوگ یہاں زندہ ہیں ہم تو افسوس اور غم کر سکتے ہیں، لیکن جو خدا غیب کا علم جانتا ہے، ہر انسان کے لیے جانتا ہے کہ کیا بہتر ہے، وہ اس کا فیصلہ اٹل ہے۔ انسان صرف افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ اب یہ شام کے سائے جس طرح بڑھ چکے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، جو انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے پیچھے جو رہ جانے والے ہوتے ہیں، بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے بہت ہی مشکل کا وقت ہوتا ہے، ان کے لیے کوئی کسی قسم کا زندہ رہنے کے لیے یہ جو کھانا پینا، بعض کھاتے پیتے ہوتے ہیں ان کے لیے، لیکن جو انسان کی کمی ہے، جو پیار ہے، وہ تو بالر اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اپنا قمر صاحب صلاح الدین قمر صاحب کے متعلق جیسے جیسے دوستوں کی طرف سے کچھ ملیں گی اچھی یادیں یا ایسے واقعات، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے۔ فی الحال اتنا ہی کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔